جنرل فیض اور جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو نکالا جائے، وہ چاہتے تھے کہ پریشر ڈال کے کچھ اپنے کام کروائے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایجنڈا ضرور تھا، جنرل فیض کا ایجنڈا نہیں تھا، مگر نون لیگ کو شاید یہ مولانا کو شاید یہ شک تھا کہ شاید اس پہ جنرل فیض بھی انوالوڈ ہے۔ اچھا، اس میں تو جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں جنرل باجوہ کا بھی نہیں تھا۔ جنرل باجوہ کا بالکل تھا۔ جنرل فیض تو جب چلے گئے پشاور ایز کور کمانڈر تو ہی لاسٹ کنٹرول آف آئی ایس آئی، تو مگر باجوہ صاحب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اس کے بعد چلا، اور یہ تو 3 مہینے اس کی تیاری ہوتی رہی، آنا جانا تیاریاں ہوتی رہیں، لوگ ملتے رہے، بناتے رہے، جوڑ توڑ ہوتا رہا۔ آخری سٹیج ایسی تھی جس کا میں نے اس دن بھی ذکر کیا، میں پھر کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ چاہ رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن اور مل جائے 1 آدھ سال کی، اور عمران خان تیار نہیں تھے۔ اور یہ بات صحیح ہے جو کہ احمد یار کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جس کے اندر سب لوگ یہ پہنچے، یہ ڈیورنگ دی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو وڈرا کر لیں، عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کرا دوں گا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 ایشوز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ شک کر رہے تھے کہ یہ عمران خان کو دکھاوا کہ بھئی میں نے تو ان کو پوچھا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں بات، کیونکہ عمران خان اب شک کرنے لگا تھا کہ باجوہ صاحب کو بھی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس موشن میں جو لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ یہ دکھانا بھی چاہ رہے تھے کہ میں نے پوری کوشش کی بلا کے ان کو۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری کچھ اس میں انفارمیشن بھی ہے، کہ باجوہ صاحب لگے ہوئے تھے یوزنگ ادر سورسز کہ ان کو کہ کیری آن، کیونکہ وہ عمران ان کی بات نہیں مان رہا تھا، تو اس لیے ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کوشش کی ہے ان کو ہٹانے کی کہ بھی پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑو، بات مان لو، دوسری طرف میرا خیال ہے ان کو اشارے ہو رہے تھے انڈائریکٹلی کہ کیری آن، اور آپ نے دیکھا آخری وقت تک یہ ایشو چلتا رہا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آگے لے جانا چاہیے یا نہیں لے جانا چاہیے، اور کوشش جاری رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب تو فلی انوالو تھے، باقی جنرل فیض تو پہلے دن سے خلاف تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، اور اسی لیے اس کی جو پیش قدمی ہوئی یا اس میں رفتار جب آئی تو اس وقت آئی جب جنرل فیض جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے ٹو پشاور۔ انہوں نے اپنے ایکسپلینیشن میں بھی یہی کہا ہے کہ میں اس وقت DGISI نہیں تھا جس وقت کی مولانا بات کر رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ الزام لگاتے تھے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ بطور کور کمانڈر بلوچستان ان کی حکومت گرانے میں ملوث تھے 2018 سے پہلے کے جو ایونٹس ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ DGISI فیض حمید صاحب نہیں رہے تھے تو ان کے اختیار میں یہ نہیں تھا، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اختیار میں کیسے تھا چینج آف گورنمنٹ ان بلوچستان؟ اوکے، یہ تو انسٹیٹیوشنل ایشو ہے، لیٹ می ایکسپلین۔ اوکے، جنرل کور کمانڈر جو ہے وہ اس قسم کے انیشیٹیوز خود نہیں لیتے، نہ لے سکتے ہیں، یا تو ان کو GHQ سے یا آرمی چیف سے آتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ پھر ISI کی مدد لیتے ہیں۔ تو یہ GHQ، ISI اور کور کمانڈر سیم پیج پہ ہوں گے تو پھر یہ آگے جا کے کام بنتا ہے۔ اس لیے جنرل عاصم جو تھے وہ سیم پیج پہ تھے ود اس وقت کے DG اور اس وقت کے آرمی چیف، تو اس لیے یہ کام ہو گیا۔ وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے، پالیسی کہیں اور بنی تھی، پالیسی امپلیمنٹیشن اس وقت یہ ان لائن تھے، لیکن بعد میں سپلٹ آ گئی، اور سپلٹ کی آپ نے وضاحت کر دی۔ اب آپ اس کو آپ کمپیئر کریں ود کہ جنرل فیض ایز کور کمانڈر واز ناٹ پارٹ آف دا پالیسی شفٹ ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو شفٹ کر دیا تھا۔ تو وہ جب ادھر ہو گئے تو ان کے پاس پاور وہ نہیں رہی۔ اگر تو سچویشن وہی ہوتی جو کہ عاصم کے لیے تھی تو پھر تو بالکل اور بات ہوتی، مگر فیض واز شنٹڈ اینڈ the new DGISI and GHQ وہ اب انہوں نے مل کے کام کیا جو بھی آگے ہوا۔ سو یہ اس لیے یہ کہنا کہ جی جنرل عاصم جو تھے ان کے پاس پورا پاور تھا ٹو چینج اے گورنمنٹ، تو یہ کیوں نہیں کہ جنرل فیض جو تھے وہ پشاور میں اسکور کمانڈر، وہ بھی تو انفلوئنشل ہو سکتے تھے، انہوں نے بیہائنڈ دا سینس کی تھی
تھوڑی بہت ادھر ادھر، مگر ان کے اوپر بڑی کڑی نظر تھی اس وقت. جو نئے ISI چیف آگے تھے کہ جنرل فیض کو دیکھنا ہے کہ یہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ کرے، بیکاز باجوہ صاحب فل کنٹرول میں تھے. اوکے سر، یعنی اس معاملے میں، اس مدعے میں جنرل فیض از کلیئر، لیکن جنرل باجوہ صاحب محبت کا یقین عمران خان صاحب کو بھی دلا رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ PDM جماعتوں کو بھی پش کر رہے تھے. PDM جماعتیں کسی صورت میں بھی آگے نہ بڑھتی اگر انہیں یہ ایشورنس نہ ہوتی. دیکھیں نا MQM تو ہمیشہ جو فون کال آتی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ اگر ان کو ایک فون کال آ گئی تھی یا آ جاتی جنرل باجوہ سے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہ انہوں نے پیچھے ہٹ جانا تھا. اب ہوا کیا کہ عمران کو کنونس کرنا تھا کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ادھر بھی تو کام چلانا تھا نا کہ پریشر رہے عمران کے اوپر. تو اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ آخری سٹیج پہ یہ جو چوری پرویز الہی کو راستہ جو چینج کیا گیا آخری منٹ پہ ڈیفلیکشن، ہاں تو اس میں مطلب کچھ تو تھا نا اس کے اندر. رائٹ. وہ مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کو کال ایکچولی جنرل باجوہ کی ہی آئی تھی، تو اس سے تصدیق ہوتی ہے آپ کے اس انالیسس کی آبویسلی. تو دی تھنگ از کہ چلیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جنرل باجوہ نے ہاتھ کھینچ لیا. وہ یہ آپ سمجھا یہ میرا چکے ہیں. پوائنٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اس وقت ایک چوری پرویز الہی کا ادھر ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہاں، لیکن وہ یقین دلانا تھا کہ میں آپ کے ساتھ. اب یہ مونس الہی یہ کور کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے لیے اوکے کہ جی نہیں وہ تو بالکل ہٹ گئے تھے پیچھے اینڈ سو آن اینڈ سو. ہاں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ PTI کے محسن ہیں جنرل باجوہ. جنرل باجوہ بڑے محسن رہے ہیں ان کے، اسی لیے تو ایکسٹینشن بھی ملی، اسی لیے 2018 میں لے کے آئے ان کو PTI کو، تو بالکل رہے. مگر ایک سٹیج ایسی آئی تھی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج یہ کسی وقت آپ پوچھیں گے تو پھر کہانی بھی بتا دوں گا، آج مختصر سی بات کر دوں. ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کی کافی آپس میں تلخی ہو گئی تھی، اور جنرل باجوہ ایک میٹنگ کے بعد واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے 3-4 جو ان کے کلوز جنرلز ہیں ان کو کہا میں تھک گیا ہوں، میرے سے یہ نہیں ڈیل ہوتا، میں ریزائن کرنے لگا ہوں. اچھا. تو پھر 4 یا 5 جنرلز، یہ پھر کسی وقت میں آپ کو نام لے کے بتاؤں گا. اچھا، مدعا کیا تھا کس معاملے؟ یہی ڈسٹرسٹ. اوکے. ڈسٹرسٹ شروع ہو گیا تھا اور وہ ٹینشن شروع ہو گئی تھی. باجوہ صاحب واز ٹرائنگ ٹو ہینڈل ٹو مینی تھنگس. تو انہوں نے کہا یار میں جانا کر، آپ پہ قصبہ میں جانا کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ بہت سی گیمز چل رہی تھی نا، اینڈ بلیم آ رہا تھا، ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر وہ ہو رہا تھا، جنرل فیض ادھر کچھ کرنے لگے ہوئے تھے ادھر. تو پھر میں آپ کو بتاؤں وہ ایک ایسی سٹیج تھی کہ جہاں کے 3-4 جنرلز پہنچے اور جناب جنرل باجوہ کے گھر پہنچے، اور وہاں جا کے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا، ہم سارے اڑ جائیں گے، آپ نے بیٹھنا ہے یہاں. اور اس میں کچھ ان کے رشتہ دار ایکس جنرلز کا بھی بڑا رول تھا، جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا، کوئی ریزگنیشن نہیں دینی. فادر ان لا. چلیں اچھا چلیں. جب آپ نے ذکر کر دیا تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے.